The News Up Tak presents Noor-e-Ramzan. This program is sponsored by Taj Jewelers, Qazi Fida Hussain, Serving Humanity, Ishrat Khan, Mohammad Rashid. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت نوجوان جاگ کر گزارتے اور ایک ہی بار سحری کھا کے اور نماز ادا کر کے سوتے ہیں، تو اس تعلق سے جو صحیح اسلامی رہنمائی ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ضرور عنایت فرما دیں. رات کے وقت میں بہت سارے نوجوان جو جاگتے ہیں، آپ نے تو یہ سوال کیا ہے کہ وہ یہ سوچ کر جاگتے ہیں کہ سحری اور نماز فجر ادا کر کے سوئیں گے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو رات کو جاگ جاتے ہیں، سحری تو کھا لیتے ہیں لیکن نماز فجر گول کر دیتے ہیں، پڑھتے نہیں. تو یہ دراصل ایک بہانہ ہی ہے کہ ہم رات کو جاگ اس لیے رہے تاکہ ہم نماز فجر ادا کریں گے، سحری کھائیں گے، اس کے بعد سوئیں گے. یہ صرف اور صرف بہانہ ہے اور کچھ نہیں. دراصل ایک زندگی جو ہے، اسلامی زندگی جو ہے، نماز کا جو 5 وقتہ جو نماز ہے، یہ ہمیں ہر چیز کو مرتب انداز میں کرنے کا سبق دیتی ہے. ہمیں رمضان آنے سے قبل رمضان کا پورا شیڈیول بنا لینا چاہیے کہ ہم کس وقت کیا کریں گے، ہم کس وقت عبادت کریں گے اور سکون سے عبادت کر پائیں گے، اور کس وقت ہم اپنے آپ کو آرام میں لگائیں گے. ضروری ہے ہر چیز، جسم کو بھی آرام دینا ضروری ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آنے والا رہتا تھا تو گھر والوں سے فرما دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو گھر والوں سے الگ کر دیا کرتے تھے اور پوری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے تھے. ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری رات عبادت میں لگائیں اور پھر دن بھر بھی روزہ کے جو چیز ہمارے تقاضے ہوتے ہیں ان سب کو بھی ادا کر پائیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تراویح پڑھیں اور سکون سے تراویح کو ادا کریں، تراویح کی نماز کو ادا کریں. اس کے بعد رات کی نیند اپنے آپ کو سکون دیں، رات کی نیند لیں اور سکون دیں. اس کے بعد نماز تہجد کے لیے اپنے آپ کو اٹھائیں. دراصل تہجد کی فضیلت کا حاصل ہونا اسی وقت ہے جب ہم تراویح کو ادا کریں، اس کے بعد سوئیں، پھر اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ خداوندی میں اپنا سر کو جھکائیں، تب جا کر کے تہجد کی اصل فضیلت حاصل ہوگی. اور دوسری چیز کہ ہم نماز فجر ادا کر کے سو جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری کو بالکل سحری کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو سحری نہیں کھاتے. سحری کرنا چاہیے، سحری کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باضابطہ حکم فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں بڑی برکت ہے. اس کے بعد نماز فجر ادا کرنا چاہیے. نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر توفیق ملے تو آدھا گھنٹہ کم از کم تلاوت کر لیں. اتنی توفیق نہ ملے تو کم از کم کچھ نہ کچھ وقت ہمیں اپنے اوپر متعین کر لینا ضروری ہے کہ ہم اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر پائیں، کیونکہ اور دنوں میں تو ہم بالکل بھی تلاوت سے اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کم از کم رمضان المبارک کی برکت اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں کم از کم اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم مقبول ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا کرنے والا ہے. بات قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، بہت ہی خاص تعلق ہے. رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے قرآن کریم کو لے کر کے اللہ رب العزت نے جن کو لے کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا ہے،
وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سنا کرتے تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سنایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ضرور فجر کی نماز کے بعد کریں۔ دوسری بات، آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنا آتا تو کیا کریں ہم؟ میں اس سوال کو خود ہی کر لیتا ہوں۔ بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں آتی، یہ بہانہ بنا کر کے اپنے آپ کو تلاوت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ قرآن کریم جس کا صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، فرض عین سمجھ کر کے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم رمضان کے جو یہ 30 دن ہے، اس میں ہر لفظ 29 حروف ہیں الف سے لے کر کے یا تک، ہم ہر دن اگر ایک لفظ کے اوپر محنت کرتے جائیں گے تو ہر روز ہمیں ایک لفظ میں ایک حرف کی محنت اگر ہم لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ یہاں ختم ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے اپنے اندر فکر پیدا ضرور کریں، بہانہ نہ بنائیں کہ رات میں اس طرح کرنے سے بات ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا سلوک ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے بھی رہنمائی فرما دیں، اور اس میں اگر روزہ کی نیت کے تعلق سے جو مسئلہ ہے اس کو بھی اگر اس میں انکلوڈ کر دیں تو بہت مہربانی ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک سوال کیا کہ رمضان المبارک میں ہمارا سلوک ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شخص بڑا مقبول ہے جو اللہ کی مخلوق کو آسانی دینے والا ہو۔ اللہ کی مخلوق میں مسلمان بھی آئیں گے، غیر مسلمین بھی آئیں گے، ہمارے وطن کے بھائی سب بھی آئیں گے، اس کے علاوہ انسان کے علاوہ جو غیر انسان ہے، انسانوں کے علاوہ بھی اور ساری مخلوقات ہے، ان سبوں کو بھی راحت پہنچانے کا کام یہ انسانوں کی ذمہ داریوں میں سے۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا سنا دیتا ہوں میں کہ ایک بڑے بزرگ جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، ان کی سارے نیک اعمال کو اللہ رب العزت نے کنارے کر دیا کہ سب ختم۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہمارے لیے بخشش کا کوئی سامان نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں تم کو بخش دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ، ہمارے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں تھا، اس کے باوجود ہمارے لیے آپ نے بخشش کا حکم فرمایا ہے، اسے کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک دفعہ کچھ لکھ رہے تھے، تمہارے قلم کے اوپر جو سیاہی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھی ہوئی تھی، تم نے یہ سوچ کر کے، صرف یہ سوچ کر کے شاید یہ مکھی پیاسی ہے، اس لیے تم نے قلم کو روک لیا اور اس مکھی نے سیاہی کو پی کر کے وہ اڑ گئی۔ یہ جو تم نے ہماری مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا ہے، یہ دراصل تم نے میری صفت کو اپنایا ہے، اور میری صفت کو اپنانے کی وجہ سے میں تم کو اسی عمل کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے میں تم کو بخش دوں گا۔ اور یہ تو چیز ہو گئی کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سبوں کے ساتھ۔ اس میں آپ کیٹیگری بنائیے، کیونکہ ہم اگر کسی کے لیے راحت کا سامان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ دار کا بنیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہاں پر دو طرح کا ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب مل جاتا ہے، دو ثواب مل جاتا ہے، اور دو ثواب حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم یہ کریں سب سے پہلے کہ ہم رشتہ داروں کی جانب خیال رکھیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، کیا وہ بیچارے سحری کے لیے اٹھتے تو ہیں لیکن کیا ان کے پاس سحری کرنے کا سامان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بعض دفعہ ایسا غیرت ہوتی ہے، غیرت ہونے کی وجہ سے آپ ان سے سوال کریں گے یا ان کو دینا چاہیں گے کچھ یہ مدد بول کر کے تو وہ نہیں لیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ہدیہ بول کر کے کہ میں آپ کے لیے تحفہ بھیجتا ہوں، آپ بس یہ ضرورت کا خیال کا مطلب یہ خبر گیری رکھیں، خبر ضرور رکھیں۔ دوسری چیز ہے اپنے دوسرے نمبر پر آتا ہے پڑوسیوں کا خیال، اپنے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے تعلق سے اس قدر تاکید فرمائی اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اپنے وراثت میں بھی ان کو حق ادا کرنا پڑے گا،
पड़ोसियों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर हुक्म दिया गया, हमारे ऊपर भी ज़रूरी है कि हम भी अपने पड़ोसियों का ख्याल ज़रूर रखें, और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ना रखें बल्कि तमाम दिनों में हर वक्त रखें। और इसमें पड़ोसियों में सिर्फ यह ना देखें कि मुसलमान हैं तो हम उनका ख्याल रखेंगे, बल्कि जो मुसलमान हैं, जो हमारे वतनी भाई हैं, जो भी नज़र आते हैं, जो भी परेशान हाल नज़र आते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि अगर आप रास्ते से कांटे को हटाते हैं तो इस कांटे को हटाने के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप बहुत मकबूल बंदे हो जाते हैं। रास्ते से कांटा हटाना एक छोटा सा अमल है, लेकिन इस कांटे को हटाने की वजह से बहुत सारों की परेशानियों को दूर करना समझ में आता है। क्योंकि अगर कांटा रहा या कोई चीज़ अगर रास्ते में रही है जिसकी वजह से ठोकर लग करके इंसान गिर सकता है या कांटा लगने की वजह से तकलीफ में आ सकता है, आपने उसके तकलीफ को दूर किया, ख़त्म किया। हो सकता है वो मुसलमान को भी कांटा लग जाए, हो सकता है वो गैर मुस्लिम भी अगर आता है, वो जो भी हो, वो कांटा लगने से आपने बचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत की वजह से सब बख्शिश का हुक्म फरमा देता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। तीसरी चीज़, ख़ास करके रोज़ादार जो हैं, रोज़ा इफ्तार करने, रोज़ा रखने वाले जो लोग हैं, पहली बात तो ये है कि हम जो मुसलमान भाई हैं, ये बड़ी महरूमी की बात है कि रास्ते भर में कहीं कहीं पर लोग ये खाते हुए नज़र आते हैं। ये बड़ी महरूमी की बात है। इसके बारे में इंशाअल्लाह फिर कभी तफसीलन आपके सामने गुफ्तगू ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी जो बात करना चाहता हूँ ये है कि रोज़ादारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादारों को इफ्तार कराइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ऊपर बड़ा अजर देने वाला। सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, हमारे अंदर हर एक के अंदर इस्तिताअत नहीं कि रोज़ादार को पेट भर कर का खाना खिला पाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप एक खजूर खिलाएंगे, एक लस्सी का गिलास पिला देंगे, एक दूध का गिलास भी पिला देते हैं, तो जिस तरह पेट भर कर के खिलाने का सवाब है उसी तरह इसका भी सवाब मिल जाता है, क्योंकि नियत असल है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। बस ये ख़ास बात यही है, इन सबों का ख्याल हमें रखना बहुत ज़रूरी है। The News Up Tak presents Noor-e-Ramzan. This program is sponsored by Taj Jewelers, Qazi Fida Hussain, Serving Humanity, Ishrat Khan, Mohammad Rashid.